اسما نے 2 دن پہلے مجھے بتایا کہ عرفان سردار نہیں آ پائیں گے، انہوں نے کچھ لکھنے کے بھی ان کو ٹائم نہیں ملا اور وہ ہے بھی نہیں، تو مجھ سے کہنے لگی کہ تم کچھ لکھو گی؟ میں نے کہا ضرور، بہت پیاری میری دوست ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مجھے ضرور لکھنا تھا ان کے لیے۔ ان کو جتنا میں جانتی ہوں نہایت نفیس شخصیت کے مالک ہیں، بہت سلجھی ہوئی طبیعت اور گفتگو میں خوش مزاجی اور خلوص صاف چھلکتا ہے۔ میں ان کے تازہ شعری مجموعے کو میں نے پڑھا اور اس مجموعے میں بہت ساری نعتیں، دعا، غزلیات، نظمیں اور مزاحیہ شاعری، یہ مجھے واقعی حیرت ہوئی ان کی وضاحت دیکھتے ہوئے کہ مزاحیہ شاعری بھی انہوں نے لکھی ہے اور خوب لکھی ہے۔ میں ان کی دعا کے چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں جن سے آپ کی ان کی قلبی کیفیات اور رقت آمیز جذبوں کا کچھ ادراک ہوگا۔ کہتی ہیں، جو باریاب ہو وہ طرز التجا دے دے، جو باریاب ہو وہ طرز التجا دے دے، جو رحمتوں کا سبب ہو وہ مدعا دے دے، تمام نعمتیں تیری ہی دین ہیں یا رب، سکون قلب بھی اے رب دوسرا دے دے، یہ دل پگھل کے میری آنکھ سے نہ بہہ جائے، یہ دل پگھل کے میری آنکھ سے نہ بہہ جائے، جو غم دیے ہیں اٹھانے کا حوصلہ دے دے۔ اور نعت لکھنے کا سلیقہ بھی کسی کسی کو عطا ہوتا ہے۔ ان کی نعت میں وفور شوق، تڑپ، امید شفاعت اور شان نبوت سب کا بیان ہے۔ ان کی نعت کے کچھ اشعار میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جو ایسے مہک رہے ہیں جیسے ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت مہک رہی ہے۔ ان کا خیال آیا دل و جاں مہک گئے، ان کا خیال آیا دل و جاں مہک گئے، صحرائے غم میں جیسے خیاباں مہک گئے، وہ جن کی خاک پا میری آنکھوں کا نور ہے، وہ جن کی خاک پا میری آنکھوں کا نور ہے، نینوں میں آ بسے تو یہ نینا مہک گئے، میرے حضور کے دم اقدس کے مشک سے سب مرغزار وادی فارا مہک گئے۔ اسما نے اپنی کتاب میں کئی ایک نظمیں شامل کی ہیں جو مختلف موضوعات پہ لکھی گئی ہیں۔ اپنی نظموں میں وہ اپنے قارئین کو کسی تجریدی گلجنک میں گرفتار نہیں کرتی بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں اپنا مدعا مخاطب تک پہنچا دیتی ہیں۔ ان کی نظموں میں درد مندی ہے، انہیں وطن سے محبت ہے، وطن کے حالات پر وہ اڑتی بھی ہیں اور اس پر مزاحمتی آواز بلند بھی کرتی ہیں اور امید بھی جگاتی ہیں۔ ان کی نظموں میں اپنے گرد و پیش ہونے والے واقعات کی بازگشت ہے اور ان کے ذاتی کرب اور محرومیوں کا اظہار بھی ہے۔ ایک نظم دیکھی ہے جس میں انہوں نے اپنی اندرونی دکھ کی ترجمانی کی ہے، یہ ایک مشترکہ نسوانی دکھ ہے جس سے میں بآسانی ریلیٹ کر سکتی ہوں۔ عنوان ہے آج پھر تم میری آنکھوں میں ادھر آئے ہو، آج پھر رات میری جاگتے ہی گزرے گی، کر پھر دل میں اتر جائے گا خنجر تن کر، درد آنکھوں سے بہے گا کسی جھرنے کی طرح، تم کو کھو دینے کا غم پھر مجھے تڑپائے گا، ہجر کے دکھ سے جیوں گی نہ ہی مر پاؤں گی، آج کی رات بھی آنکھوں میں ہی کٹ جائے گی، جب سحر ہوگی تو ہونٹوں پر سجا کر مسکان، کارے دنیا میں دوبارہ میں الجھ جاؤں گی، کون جانے گا کہ گزری ہے شب غم کیسے۔ وقت کے ساتھ ساتھ غزل کے موضوعات میں کافی تنوع آ چکا ہے اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جدید موضوعات اور مسائل کو تحریر کرنے میں غزل کے روایتی حسن اور توازن کو قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن اسما کے ہاں موضوعات کی رنگا رنگی کے ساتھ ساتھ غزل روایت سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی غزلیات روایت
سے جڑے ہونے کے باوجود ان میں تازہ کاری بھی ہے. وہ بھاری بھرکم الفاظ اور پیچیدہ اصطلاحات کی بجائے سادگی کو ترجیح دیتے ہیں اور شاید یہی دلوں تک پہنچنے کا آسان طریقہ ہے. شعر کیا ہے اس کی خوبصورت تفسیر انہی کی زبانی سنیے. چستی بندش خیال خوب پابند عروج، پاک ہو تاکید سے تو معتبر ہوتا ہے شعر. رت جگے خون جگر سچائیاں دل کی لگن، یہ عناصر ہوں اگر تو پر اثر ہوتا ہے شعر. اور رمز میں باتیں ہوں تہداری بھی ہو ابلاغ بھی، رمز میں باتیں ہوں تہداری بھی ہو ابلاغ بھی، کچھ کنائے ہوں تو پھر عکس ہنر ہوتا ہے شعر. اور ہو اگر احساس کی شدت بھی شامل اس میں ناز، ہو اگر احساس کی شدت بھی شامل اس میں ناز، ایک دل سے دوسرے دل تک سفر ہوتا ہے شعر. اسما کی غزل میں گنگن جذبوں کی بہار ہے، حساسیت ہے اور گنگناتا ہوا ریتم ہے. جذبوں کے بیان میں وہ نہ صرف اپنے ذاتی تجربات کو کام میں لاتی ہیں بلکہ اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے واقعات اور اپنے مشاہدات کو شعر کے سانچے میں بخوبی ڈالتی ہیں. دو شعر دیکھیے گا، دو تین. ہاؤ ہوں چاروں طرف اور میں ایک کونے میں، فکر میں اس کی کسی گوشہ نشیں کی مانند. ہاؤ ہوں چار طرف اور میں ایک کونے میں، فکر میں اس کی کسی گوشہ نشیں کی مانند. اس کے اقرار پہ یہ دل، اس کے اقرار پہ دل کیسے سکون پائے کہ وہ ہاں بھی کرتا ہے تو کرتا ہے نہیں کی مانند. اب خوشی اگتی ہے اس میں نہ کوئی غم اسما، دل بھی بنجر ہوا پتھریلی زمین کی مانند. اسما کو خوبصورت قوافی کو مختلف معنوں میں برتنے کا ہنر خوب آتا ہے اور وہ بھی پورے جواز کے ساتھ. کبھی کبھی ان کی شاعری میں صوفیانہ رنگ و کیفیت در آتی ہے تو وہ شعر سیدھا دل تک پہنچتا ہے. قافیے کا استعمال دیکھیے گا. وجدان پا گیا کوئی پی کر بہک گیا، وجدان پا گیا کوئی پی کر بہک گیا، ساغر وہی ہے بات ہے بس ظرف ظرف کی. اور اسی قافیے کو پھر دیکھیے کیسے بڑھتا ہے. سوچے تو آئینہ ہے، سوچے تو آئینہ ہے خرد مند کے لیے، ناپائیدار زندگی مٹی کے ظرف کی. اور انسانی رویوں کی بے حسی کو کس خوبی سے شیئر کیا ہے. ایک ہے گرمی خیال نہ احساس نہ خلوص، ہے گرمی خیال نہ احساس نہ خلوص، انسان ہے کہ مورتیاں جیسے برف کی. اور یہ جو جذبوں کی سرے عام نمائش ہوئی ہے اس کی جانب سے یقیناً کوئی سازش ہوئی ہے. رت جگے یہ جو جذبوں کی سرے عام نمائش ہوئی ہے اس کی جانب سے یقیناً کوئی سازش ہوئی ہے. رت جگے اشک و فغاں درد و کسک ہجر و فراق، یہ کرم اس کے ہیں مجھ پہ یہ نوازش ہوئی ہے. یہ زبانی اشعار ہیں، چاہے آپ عشق حقیقی کی طرف لے جائیں یا عشق مجازی کی طرف. جانے کس وقت اچانک وہ ادھر آ نکلے، جانے کس وقت اچانک وہ ادھر آ نکلے، گھر کو آئینہ بنا دینے کی خواہش ہوئی ہے. عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، یہ اسما کے پسندیدہ موضوعات ہیں. ان اور ان کیفیات میں انہوں نے خوب گل کھلائے ہیں. یہ چند اشعار دیکھیے جس میں انہوں نے عشق کی خوبصورت تفسیر بیان کی ہے. جو چشم دل کو وا نہ کرے عشق تو نہیں، جو چشم دل کو وا نہ کرے عشق تو نہیں، جو خود ہی راستہ نہ کرے عشق تو نہیں، مانا یقین دل ہی محبت کی ہے اساس، جو سجدہ وفا نہ کرے عشق تو نہیں.
اور ہجرت کا دکھ ہم سب کا سانجھا دکھ ہے. ماحول کے مطابق انسان کو تھوڑا بہت تبدیل ہونا پڑتا ہے، مگر اسما وارثی کو ہجرت نے تبدیل نہیں ہونے دیا. اس اجنبی ماحول میں بھی ان کا تشخص برقرار ہے، یا یوں کہیں کہ وہ اپنا تشخص قائم رکھنے کے لیے پرعزم نظر آتی ہیں. کہتی ہیں تلاش اپنے تشخص کی جاری رکھوں گی، دیار غیر میں مٹنا مجھے گوارا نہیں. خدا کرے کہ وہ اپنا تشخص برقرار رکھیں اور اپنا ادبی سفر بھی جاری رکھیں اور ہمیں اچھی شاعری سے نوازتی رہیں. نیک تمناؤں کے ساتھ میں ایک بار پھر اسما کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. شکریہ.